کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو اللہ پر اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس نبی کی پیروی کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین حق کی ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت بنا دی، اور جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو۔ بس کیا تھا، فوراً ہی اس سے بھرا چشمہ پھوٹ نکلے، ہر شخص نے اپنی پانی پینے کا مقام معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ بنا دیا، اور ہم نے ان پر ماننا و سلوہ، ترنجبیر اور بترین اتارا۔ نفیس چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہے۔ اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنا نقصان کر رہے تھے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس آبادی میں جا کر رہو اور اس سے کھاؤ جہاں سے چاہو، اور زبان سے کہے جانا کہ حطاتن توبہ ہے توبہ ہے، اور دروازے میں جھکے جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور جلد ہی جو نیک کام کریں گے ان کو مزید عطا کریں گے۔ مگر ان ظالموں نے ایک اور کلمہ بدل ڈالا جو اس کے خلاف تھا، جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیج دی، اس سبب سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو دریا کے کنارے آباد تھی۔ جب یہ لوگ ہفتے کے بارے میں حد شرعی سے آگے بڑھے جا رہے تھے، جبکہ ان کو ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی کے اوپر آ جاتی تھی، اور جب ہفتے کے دن نہیں ہوتا تھا تو نہیں آتی تھی، ہم اسی طرح آزماتے تھے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا تاکہ تمہارا رب کے سامنے معذرت کر سکے اور شاید وہ اللہ سے ڈر جائے۔ جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان کو بچا لیا جو اس بری بات سے روکتے تھے، اور جو زیادتیاں کرتے تھے ان کو ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس سبب سے کہ وہ کوئی حکم مانتے ہی نہیں تھے۔ بس جس چیز سے ان کو منع کیا جاتا تھا جب اس میں حد سے آگے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ بندر ذلیل بن جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ یہود پر قیامت تک کسی ایسے شخص کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت سزا پہنچاتا رہے گا، بے شک آپ کا رب جلد ہی سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر ہم نے ان کو دنیا میں اور مختلف جماعتوں میں منتشر کر دیا، بعض ان میں نیک تھے اور بعض دوسری طرح کے یعنی برے، اور ہم ان کو خوشحالیوں میں اور بدحالیوں میں برابر آزماتے رہے تاکہ باز آ جائے۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ جانشین بنے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا، اس دنیا فانی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ضرور بخش دیے جائیں گے، دران حال یہ کہ اگر ان کے پاس ایسی ہی مال و دولت آ جائے تو اس کو لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب کا یہ عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی نسبت بجز حق بات کے اور کوئی بات نہ کرے، اور جو کچھ اس کتاب میں تھا اس کو انہوں نے پڑھ لیا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں
کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہم ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کر لیں اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گر پڑے گا، اور کہا قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کی بابت اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب اس کے گواہ ہیں تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ شرک تو ہمارے بدن بڑوں نے کیا تھا اس سے قبل، اور ہم تو ان کے بعد کی نسل میں ہوئے، سو کیا آپ ہم کو ان غلط راہ والوں کا فعل پر ہلاکت میں ڈالتے ہیں؟ اور ہم تو اسی طرح آیت کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائے۔ اور آپ ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیت دی، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہوں میں شمار ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیت کے بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، تو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تو اگر اس پر حملہ کر دے تب بھی وہ ہانپے، اور یا اس کو چھوڑ دے تب بھی وہ ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا۔ سو آپ کی حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ سوچے۔ ان لوگوں کی حالت بھی بری ہے جو ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ دراصل اپنی ذات ہی کا نقصان کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے در حقیقت وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے وہ لوگ خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ اور ہم نے دوزخ کے لیے جن و انس میں سے بہت سے ایسے لوگوں کو پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے سمجھتے نہیں، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے دیکھتے نہیں، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گزرے، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم اللہ کو ان ہی ناموں سے یاد کیا کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، سو ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتی ہے، اور جو ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بدتریج لیے جا رہے ہیں، اسی طرح کہ ان کو خبر بھی نہیں۔ اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، بلا شبہ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا آپ ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے وہ مجنون نہیں، وہ تو صرف صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کے عالم میں غور نہیں کیا، اور دوسری چیزوں میں بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس بات میں ممکن ہے کہ ان کی موت قریب آ گئی ہو، پھر قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو دوسرا کوئی سیدھی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ ان کو گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے گی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا دوسرا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین کا ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑے گی، وہ آپ
سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ گویا اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ہی ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی نقصان کا، بغیر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو۔ اگر میں غائب کی بات جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس جوڑے کے انس حاصل کرے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، وہ اس کو لیے ہوئے پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا مالک ہے کہ اگر آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد دی تو ہم شکر گزار کریں گے۔ جب اللہ نے ان دونوں کو صحیح اور سالم اولاد دے دی تو وہ اللہ کی دی ہوئی چیز میں اللہ کا شریک قرار دینے لگے۔ سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بنا نہ سکے اور وہ خود ہی بنائے جاتے ہو، اور وہ ان کو کسی قوم کی مدد بھی نہیں دے سکتے اور وہ خود ہی اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو ہماری پیروی نہ کرے۔ تمہارے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ تم ان کو بلاؤ یا خاموش رہو۔ واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دے اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہے جن سے وہ چلے ہے؟ کیا ان کے ہاتھ ہے جن سے کسی چیز کو تھام سکے؟ یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے شراکا کو بلا لو، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو بالکل مہلت مت دو۔ یقیناً میرا مددگار اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان کو کوئی بات بتانے کے لیے پکارو تو اس کو نہ سنے اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کرو اور اچھی بات کے لیے کہتے رہو اور جاہلوں سے ایک طرف رہا کرو۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بے شک جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیطان کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے۔ اور جب اللہ ان کے سامنے کوئی معجزہ نہیں دکھاتے تو کہتے ہیں آپ یہ معجزہ کیوں نہیں لاتے؟ آپ کہہ دیجئے میں تو اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے۔ یہ بہت سے دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت کی باتیں ہیں ان کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو کان لگا کر سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحمتیں کی جائیں، اور اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں عاجزی سے، ڈرتے ہوئے، زور کی آواز کے بجائے کم آواز سے، صبح و شام، اور غافلوں میں نہ رہنا۔
بے شک جو تیرے رب کے نزدیک ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیاں کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. آمین.